ضرورت سے زیادہ آواز بلند کر کے اور چلا چلا کر گفتگو کرنا، یہ بھی ایک ناپسندیدہ فعل ہے۔ اس کی مذمت بیان کرنے کے لیے یہاں اس کی مثال گدھے کی آواز سے دی گئی۔ اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو ناپسند فرماتے کہ وہ کسی شخص کو بلند سخت آواز سے کلام کرتا ہوا دیکھیں، اور یہ پسند فرماتے تھے کہ وہ اسے نرم آواز سے کلام کرتا ہوا دیکھیں۔ کسی شخص کو بلند اور سخت آواز سے کلام کرتا دیکھیں، اسے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پسند نہیں فرماتے تھے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بلکہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس چیز کو پسند فرماتے؟ نرم آواز سے کلام کرتا ہوا پسند فرماتے تھے۔ نرمی سے بات کرنا، آپس میں گفتگو کرتے وقت ہم جو چیخ کر چلا کر باتیں کرتے ہیں، بلکہ بعض لوگ عجیب و غریب قسم کے ہوتے ہیں، ایسے سڑکوں پر گلیوں میں چیختے چلاتے ہیں۔ اللہ کی پناہ، چیختے تو وہ ہیں جو خود کم سنتے ہیں، جن کی سنوائی کم ہوتی ہے وہ چیختے ہیں، کیونکہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ وہ جو کم سن رہے ہوتے ہیں تو ان کو وہ لگتا ہے کہ میری آواز نہیں جا رہی ہے، وہ زیادہ چیختے ہیں۔ تو چیخنا چلانا بازار میں، گلیوں میں، گھروں میں عجیب و غریب حال ہوتا ہے یار، نہیں ہونا چاہیے۔ آپ بولے سختی کرنی ہے، سختی کے لیے چیخنا چلانا کب اتنا ضروری تھا؟ سخت آواز سے کلام کرنا، بلند آواز سے کلام کرنے کو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پسند نہیں فرماتے تھے۔ تمام عاشقان رسول اس مدنی پھول کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجائیں، اور بلا ضرورت زیادہ باتیں کرنے کے بارے میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک تم میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب اور قیامت کے روز میرے زیادہ نزدیک وہ لوگ ہوں گے جو تم میں سے زیادہ اچھے اخلاق والے، اور قیامت کے روز مجھ سے زیادہ دور ہونے والے وہ لوگ ہوں گے جو زیادہ باتیں کرنے والے، لوگوں سے زبان درازی کرنے والے اور تکبر کرنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں اچھی گفتگو کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ ناپسندیدہ انداز سے اللہ تعالیٰ ہمیں نجات عطا